آپ کے لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، جہاں اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کہہ رہے کہ ہم نے ساروں کو نوٹس کیا، اپنی کاروائی پوری کی ہے، کوئی جواب آئے گا یا کوئی چیز آگے چلے گی، کوئی ثبوت ایسا ملے گا تو ہم چل سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ فریولس ہے۔ دھرنے کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد یہاں پر کالا شہد اور وہ ٹیئر گیس کی گنیں اور مار دھار اور ایک چیف منسٹر سے اٹیک کروانے کی دھمکیاں جو ہے اسلام آباد کو، وہ سارا کچھ دیکھنا پڑا تو پھر سماعت شروع ہوئی جمالی صاحب کی سربراہی میں، اور جمالی صاحب کی سربراہی کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم پھر کمیشن بنا دیتے ہیں۔ آخر کوئی ضرورت تو پڑی نا۔ میں آپ کو انتہائی ادب اور احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ فیکٹس سپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو حقائق ہیں وہ سب کو تسلیم کرنے پڑیں گے۔ یہ کیس پہلی دفعہ نہیں آ رہا ہے، اور یہ جو ایک طریقہ کار ہے، جو وتیرہ ہے پاکستان کی سیاست میں، ہر دور میں یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن کی بنیاد پر ہم جو ہے نا یہ حکومت برطرف کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے، وہ آ کے پریزیڈنٹ بنے۔ یوسف رضا گیلانی 5 سال جیل میں رہا، وہ آ کے پرائم منسٹر بنا۔ بے نظیر کو ہٹایا گیا، وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنی۔ نواز شریف کو ہٹایا گیا، وہ اب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے۔ میں آپ کو کون کون سی مثال دوں؟ یہ بہت ہم نے سن لیا، یہ بہت ہم نے دیکھ لیا، یہ بار بار یہ پاکستان کی تاریخ ایک کھلی کتاب ہے، اور یہ سب کا سب عمران خان اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے جیسے طاہر القادری کو پہلے دھرنے میں زرداری صاحب کی حکومت ہٹنے سے پہلے انہوں نے دھرنا کیا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ کیا ہو گیا جی؟ ریاست کو، ریاست اور مستحکم ہوئی ہے، ہماری اکانومی اور مستحکم ہوئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے کیا ٹیررزم کے اوپر بہتر کنٹرول نہیں کیا گیا ماضی سے؟ کیا ساری دنیا اس چیز کا پرچار نہیں کر رہی؟ چاہے وہ بلومبرگ ہے، چاہے وہ فٹس ہے، چاہے وہ یو این ایس کیپ ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، سب اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے مستحکم سے مستحکم ہو رہی۔ تو میں آج پوچھتا ہوں قادری صاحب سے، اور جو بھی اس وقت کا جو حساب کتاب تھا آپ بہتر جانتے ہیں، کہ کیا ہوا ریاست کو؟ یہ سیاست بچے گی تو ریاست بچے گی۔ اس طرف آپ آئیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ جو آئین میں طریقہ کار لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ اور عمران خان، تم تیاری کرو، جو تم نے کارکردگی کی ہے اس کے بل بوتے پہ آپ عوام کے پاس جائیں۔ کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس کہنے کے لیے، تمام سروے جو ہیں تمہارے خلاف آ رہے ہیں، چاہے وہ پلڈیٹ کا ہو، چاہے وہ آئی آر آئی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہو، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہاری اپنی جماعت اندرون توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ 4 الیکشن کمشنر تم نے نکال دیے ہیں، تمام تم نے الیکشن کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ کینسل کر دیے۔ ایک ایڈ ہاکزم پرچی سسٹم پہ تمہاری جماعت چل رہی ہے۔ اپنے کاؤنسلوں کے خلاف تم الیکشن کمیشن میں ان کو برطرف کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہے ہو، عدالتوں میں جا رہے ہو، ٹریبیونلز میں جا رہے ہو۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے کسی جماعت میں؟ آپ اندازہ کریں، آپ اس کا سامنا کریں عمران خان۔ یہ پچھلے تلوارے بازی سیاست جو ہے یہ اب تھنگ آف دا پاسٹ ہے۔ اب یہ بذریعہ الیکشن ہی حکومتیں تبدیل ہوں گی، آپ کے لیے پچھلا دروازہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واحد ایک نواز شریف ہے، نیب، ایف بی آر، آئی سی آئی جے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا فریولس ہے۔ واحد نواز شریف ہے جس نے خط لکھ دیا پہلے دن کہ کمیشن بنائے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اور جب کورٹ میں بات آئی تو تب بھی کہا کہ میں کورٹ کے آگے سرنڈر کرتا ہوں۔ تو یہ کیسا عجوبہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے فریولس ہے، نیب بھی کہہ رہی ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کواشمنٹ کر دیں اس کی، ایف بی آر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام تحقیقات کر رکھی ہیں، آج پیش کی انہوں نے، اور صرف نواز شریف کہہ رہا ہے کہ آئیں میں اپنا احتساب کرواتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں اپنا حساب۔ یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور جو کل تک سینڈو خان بن کے سینہ تان کے بتاتا تھا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا، وہ اب بھاگتا پھر رہا ہے، سڑک کے اس پار بھی بھاگتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے، اسٹے کے پیچھے، جورسٹکشن کے پیچھے، مینٹینیبلٹی کے پیچھے، اور یہاں پر بھی بھاگتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے۔ جو حنیف عباسی کا کیس ہے، ابھی تک وہ ڈیٹ ان آفس ہے، ابھی تک وہ جس کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی تھی عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف، جنہوں نے واحد 2 سیاستدان ہیں، بے نظیر، زرداری، نواز شریف، گیلانی، جوید ہاشمی، آپ کس کا نام لیں گے؟ کسی ایک نے اعتراف جرم نہیں کیا۔
کرپشن کے بارے میں کسی ایک نے. صرف 2 سیاستدان نے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے. اس کا نام عمران خان ہے کہ ہاں میں نے اثاثے چھپائے ہیں, ہاں میں نے ٹیکس چوری کی ہے, اور اس نے کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے تحت درخواست دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ مجرم تھا. اور جہانگیر ترین نے ایسی سی پی میں یہ مان کے کہ میں نے چوری کی ہے, جب پکڑا گیا تو واپس کیے 7 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ دیا. اور یہ وہ آپ خود کے منہ میاں مٹھو یہ درس دے رہے ہیں, جن کے اپنے ادارے جو ہیں تالے لگے ہوئے ہیں کے پی میں, یہ حکومت میں بھی ہیں. کوئی خدا خوفی ہوتی ہے. آپ نیب کو تو کہہ رہے ہیں, آپ ایف بی آر کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے. کیا آپ نے 1.5 سال سے اپنا ڈی جی احتساب اپوائنٹ کیا ہے جب سے جنرل حامد کو نکالا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ان کو, ان کے سپوکس مین کو؟ اپنا گربان نہیں جانگتا یہ؟ کوئی اندازہ کرے کیا انہوں نے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے کے پی بھی, اس میں سے تورو صاحب کو نکال کے وہ سارے کیس بند نہیں کروائے؟ وہ نہیں نظر آ رہا کسی کو. جو عدالت میں سے فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں سب کو. جو ادارہ آ کے کہہ رہے کہ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے, اس کے بارے میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں سب کو. تو ہم میڈیا والے سے گزارش کریں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چلائیں. یہ نیب کی تقرری نون لیگ نے نہیں کی تھی کہ یہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جنہوں نے جنرل حامد کو لگایا انہوں نے اس کو نکالا. یہ کیسا عجوبہ ہے؟ کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, آئیں کریں ہمارے ساتھ مناظرہ. کون ہے احتساب کے حق میں؟ کس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا؟ کس نے اس کو فریولس کہا؟ کس نے کہا کہ کوشمنٹ آئے کورٹ میں؟ یہ نون لیگ نے کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس معاملے کو بجائے کہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کی بات ہو, کچھ حقائق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, ایک پرائم منسٹر, منتخب پرائم منسٹر کے احتساب کی بات کرتے ہیں. ان کے اپنے منسٹرز, ان کے اپنے پارلیمنٹری سیکٹریز, ان کے اپنے ایم پی ایز نے کبھی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں جمع کرائے ہیں؟ آپ جا کے ذرا کے پی کے میں حالات دیکھیں. یہ میری دی ہوئی خبر نہیں ہے, یہ آپ کی اخباروں کی دی ہوئی خبر ہے کہ انہوں نے اپنے کبھی ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں جمع کرائے. تو یہ کہاں کی اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے ہیں؟ کس سے اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے ہیں؟ ایک اداروں کے اوپر پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے ان کا. دھرنے دیتے ہیں, او اے ایف بی آر, او اے الیکشن کمیشن, او اے نیب, اس طرح کہہ کے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب اداروں کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. اداروں کو ثبوت چاہیے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سپریم کورٹ میں پیش کریں تاکہ آپ کا فیصلہ ہو سکے. آپ کنٹینر کی طرح کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جس طرح کاغذ لہراتے ہیں, آج پھر 2-3 ردی کے کاغذ کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں اور اس پہ آپ سیاست کر رہے ہیں. اس سیاست سے کورٹ, ہائر سپریم کورٹ نہیں ماننے والا. سپریم کورٹ ہمیشہ ثبوتوں کے اوپر جو ہے فیصلہ کرتا ہے, اور انشاءاللہ جو ثبوت ہم نے پرووائڈ کیے ہیں وہ کافی ہیں عدالت کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے. اور آپ اس میاں محمد نواز شریف کے خلاف کورٹ میں گئے ہیں جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا لے کے چلا ہے, پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان پہ کام کر رہا ہے, پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہا ہے, اور پاکستان کے اداروں کو فری اور فیئر کام کرنے کی پورا جو ہے حکم دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو شارٹ کٹ ہیں اور یہ جو ردی کے ٹکڑے ہیں, ان کے تھرو عمران خان صاحب آپ کبھی بھی سیاست میں اقتدار نہیں سنبھال سکتے. 80% ایم این ایز جو ہیں جو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرائے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور یہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا درس دے رہے ہیں. یہ درس ہمیں نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے. یہ کنٹینر نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے.